پوری کائنات پر خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے جب یہ ماہ انور جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور آج سے صدیاں قبل جب اس کائنات عرضی پر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے تھے تو کتنی برکتیں اتری، کتنے اجالے آئے، کتنی روشنیاں پھیلی۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امین پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ کائنات کے اندر جتنے بھی اجالے ہیں، جتنی بھی چراغاں ہے، یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ بزم عالم کو خلعت وجود نصیب ہی نہ ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اس پہ شاہد عادل ہے۔ اور کائنات کی روشنیاں، اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے اجالے، نیکی اور اچھائی کی اقدار، یہ ان کے قدموں کی برکت سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا گلا گھونٹ دے۔ اس کی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی تھی، کوئی احتجاج نہیں ہوتا تھا، اور ان کے آنسو ریت میں جذب ہو جاتے، ان کی سسکیاں اس مٹی میں ہی دب جاتی ہیں، اور یہ ظلم دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں برابر جاری تھا۔ داہیہ قلبی جب حضور علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یہ بہت خوبرو تھا، جو ہی آقا کریم کی نظر پڑی تو فرمایا داہیہ یہ شکل لے کر جہنم چلے جاؤ گے۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ تیری پہلی نظر کا بعد توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ تو ساری رات یوں بے چینی میں گزاری اور صبح حضور کی خدمت میں آیا اور عرض گزار ہوا کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا۔ تو ایک ایک سردار نے قبیلے کی 70 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کی، اور یہ ان کے ہاں معمولی تھا۔ بعض قبائل میں تو کلیتاً یہ رواج تھا، اور بعض قبائل میں جزوی طور پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ میرا رب ہو کے فرما رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، سب سے پہلے سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا قیامت کے دن، اور سب سے پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل انسانی کا سوال پوچھا جائے گا۔ اور قتل میں بھی ان بچیوں کا کیس پہلے لگایا جائے گا جو زندہ درگور کر دیں گی، جن کے لیے نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ کسی نے جو ہے وہ غم اور افسوس کا اظہار کیا۔ ان بچیوں کو، زندہ درگور بچیوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں ہو گئے،
اور اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بے یہ ذنب قتلت، کس جرم میں قتل کی گئی، تمہارا کیا قصور تھا؟ اب وہ بچیاں جو آنکھ ابھی شعور کی کھول نہیں پائی تھیں کہ انہیں زندہ درگور کر دیا گیا، ابھی شعور نہیں سنبھلا تھا کہ زندگی نوچ لی گئی، انہیں کیا پتا کہ ان کے ظالم باپوں نے یہ قیامت کیوں توڑی، یہ غضب کیوں ڈھایا۔ ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہیں، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ تم نے یہ قیامت کیوں توڑی، تم نے یہ غضب کیوں اٹھایا، معصوم ننھی کلیوں کو کیوں مسل کے رکھ دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کے گلے تم نے کیوں دبائے اور ریت تلے ان کو دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا۔ لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے، اس لیے کہ ظالم باپ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ان سے کلام بھی فرمائے۔ اتنے ظالم اور جابر باپ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ اب آپ کی اگر توجہ ہو اور میلاد سے کیا فائدہ ہوا یہ سمجھنا چاہیں تو یہ ایک جملے میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، وہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں، یہ کلمہ جہاد بھی تھا اس ظالمانہ سماج میں۔ یہ وہ نعرہ بلند کیا حضور نے کہ جس سے اس صنف کو عزت ملی، تحفظ ملا اور بیٹیوں کو وقار کی مسکن ملی۔ آج بیٹیوں کے لیے دل میں جو محبت کے جذبات ہیں وہ دیدنی ہوتی ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ناک ہو جاتی ہیں۔ بوڑھا باپ مزدوری کرتا ہے کہ میں بیٹی کے ہاتھ پیلے کروں، بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ لوگ پردیس کی مشقت کاٹتے ہیں کہ اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی۔ یہ وہ بیٹیاں تھیں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج ان کا باپ، ان کا بھائی ان کے لیے دکھ جھیلتا ہے، تکلیفیں گوارا کرتا ہے، مشقتوں سے گزرتا ہے۔ تو بیٹی کے لیے باپ کے سینے میں یہ پیار کس نے رکھا؟ بہن کے لیے بھائی کے کلیجے کے اندر محبت کس نے ڈالی؟ جواب ایک ہی آئے گا، میلاد والے رسول۔ ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ کر کے شکریہ ادا کرتے رہو، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ساری زندگی ہم ان کے نام کا وظیفہ پڑھتے رہیں، ان کے ذکر کے ترانے پڑھتے رہیں، درودوں کے پھول پیش کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ان کے دم سے ہی یہ عزت نصیب ہے۔ یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، قرآن نے بتایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ سورہ الماعون اٹھائیے، یتیموں کو عملاً دھکے دیے جاتے تھے، وہ ان کو منحوس خیال کرتے تھے، کہتے تھے اگر یہ ہمارے بچوں کے ساتھ مل بیٹھا تو نحوست در آئے گی۔ یتیم کو کھانا تو دے دیتے تھے لیکن اس کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، کھانا تو دیتے تھے، عزت نفس نہیں دیتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں کریں۔ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں اگر آپ سے سوال پوچھوں، یہ حضور نے بتایا لیکن میں پہلے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ جو ساحل سمندر پہ ہے یا دریا کنارے، برلب سڑک ہے یا علی نسب سوسائٹی میں، گاؤں کے وسط میں ہے یا کہ کھلے کھیتوں میں جہاں آب و ہوا تازہ ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ ہے یا یہ تعلیمی اداروں کے قریب اگر گھر بنا لیں تو وہ گھر زیادہ اچھا ہے؟ یہ میرے فیصلے ہیں۔ آج کے ماہرین کہتے ہیں یہاں گھر بنا لو تو اچھا ہے، یہ گھر اچھا ہے، یہ گھر اچھا ہے، جو کشادہ ہے، جس کے لانگ بڑے بڑے ہیں، جس کے کمرے کشادہ ہیں، جو ہوادار ہے، جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے، وہ گھر اچھا ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، وہ تنگ گلی میں کیوں نہ ہو۔ اس کائنات میں بہترین گھر
جس گھر کی جھک جھک کے فرشتے بھی زیارت کرتے ہیں، وہ گھر ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے تو صہیبہ لونڈی نے جا کر کے اپنے مالک ابو لہب سے کہا، جو رشتے میں حضور کا چچا لگتا تھا، کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ تو اس نے خوشی سے اس کو کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ پھر اس کو اس کا فائدہ ہوا، یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں جس بات پہ آپ سے مخاطبت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحنِ کائنات میں قدم آئے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، غلام آزاد ہونے لگے۔ اور حضور علیہ السلام نے اتنے طریقے دیے غلام کو آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو۔ اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے۔ ویسے ترغیب تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی ترغیب سے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی، لونڈیاں آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ آج غلامی کی وہ شکل موجود نہیں، لیکن جب حضور تشریف لائے تھے تو گلی گلی غلام بک رہے تھے اور کائنات غلاموں سے بھری ہوئی تھی، اور غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محروم، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا اوقات ہوتی ہے غلام میں؟ زندگی تو آزاد کی اور دنیا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی۔ میں زنزیبار میں گیا تھا تو وہاں وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پورے افریقہ سے غلام باندھ کے لائے جاتے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑی، اور اس جزیرے میں ان کو باندھ کے رکھا جاتا، پھر وہاں سے جہازوں میں بھر کے پوری دنیا میں غلام سپلائی کیے جاتے، اور وہ غلام نسل در نسل غلام ہوتے۔ غلامی کی زنجیریں ان کی ہڈیوں کو توڑ دیتی، لیکن غلامی ان سے نہ نکل پاتی۔ لیکن میرے حضور نے اس کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ جب تک غلام موجود رہے تو ان کے حقوق دینے کی تلقین فرمائی کہ غلاموں کو جو خود کھاتے ہو وہ خود غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ غلاموں کو پہناؤ۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرا جوتا مجھ سے پوچھے بغیر کیوں اٹھایا ہے۔ جس زمانے میں آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھنے کا غلام روادار نہیں تھا، اس زمانے میں میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے بولتے ہیں، تو کون سا نیک عمل کیا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سن۔ کیا خیال ہے، اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ تو یہ عزت افزائی ہے، انسانیت کو وقار دیا ہے تو میلاد والے رسول نے دیا ہے۔ انسانیت پس رہی تھی ظلم میں، جبر میں، جور میں، حضور علیہ السلام نے آ کے انسانیت کو وقار دیا۔ جو بھی روپ دیکھ لیجیے انسانیت کا، اس کو عزت میرے حضور نے دی۔ عورت کی تذلیل ہو رہی تھی، اور آپ اگر اس حوالے سے دنیا کے دانشوروں کی کہانی سننا چاہیں جو جاہل معاشرے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو کسی ان پڑھ یا کسی جاہل معاشرے کی کہانی نہیں سناتا، میں معاشرے کے پڑھے لکھے جو زمانے میں جینیس مانے جاتے تھے ان کی کہانی سناتا ہوں۔ افلاطون کہتا ہے کہ عورت ہم شکل انسان کے ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے، اس کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہے، یہ بچے بھی انسان کے جنم دیتی ہے، افزائش نسل کا ذریعہ بھی ہے، لیکن از قبیل جن سے انسان نہیں۔ یہ دنیا کا نامور فلسفی بول رہا ہے۔ بدھ کہتا ہے کہ یہ بدی کا سر چشمہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ عورت ساتھ ہو اور اللہ کی قربت مل سکے۔
یہ دنیا کے پڑھے لکھے، دنیا کے مذاہب کے بڑے بڑے یہ بات کر رہے ہیں، اور میرے حضور فرماتے ہیں مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے۔ بہت کہتا ہے یہ بدی کا سرچشمہ، اس کے ہوتے ہوئے رب کا قرب نہیں مل سکتا، لیکن میرے حضور نے فرمایا مجھے بستر عائشہ میں وحی آتی ہے۔ دنیا کو بتایا کہ عورت عزت کا نشان ہے۔ اللہ اکبر، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ سبحان اللہ۔ عورت اگر بیوی ہے تو وہ دل کا قرار ہے، عورت اگر بہن ہے تو گھر اور 4 دیواری کی رونق ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو جنت کو کھینچ کے اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ ماں جنتوں کا و ناروں کا، یہ تیری جنت بھی ہے، یہ تیری دوزخ بھی ہے، چاہے تو خدمت کر کے جنت حاصل کر لے، اور چاہے ان کی بے ادبی اور گستاخی کر کے جہنم خرید لے، تجھے ماں کے قدموں سے جنت ملے گی، ماں کے قدموں سے تجھے جو ہے وہ جنت کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی میں تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں، تو اپنے حقوق مجھے معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر دیتا ہوں، میں اللہ کی قربت حاصل کر دیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا بیٹے میں نے معاف کیا۔ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے 12 سال جنگلوں کی خاک چھانی۔ ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہا تھا، سردیوں کی رات تھی، سوچا چلتے چلتے ماں کو سلام کر دوں۔ دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں، دکھ بھی کیوں دوں۔ تو دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا کہ سحری کے وقت جب ماں اٹھے گی تو میں ماں سے ملاقات کر دوں گا۔ اب ماں سوئی ہوگی، نرم اور گداز بستر میں ہوگی، میرے لیے اپنا آرام چھوڑے گی۔ تو کہتے ہیں جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، میں سمجھ گیا میری ماں وضو کر رہی ہے، تو میں نے دروازے کو دستک دی۔ اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو، میں بھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے پہچان لیتی ہے کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے دروازہ کھولا، تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ علیحدہ تھے، اور میری بکھری ہوئی صورت، پراگندہ حالت اور بکھرے ہوئے پراگندہ بال، پھٹے ہوئے کپڑے، میں اس حالت کو دیکھا تو ماں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے اور کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا وہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ خوش نصیب لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ نیکیاں جن کا اجر آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے، ان میں سے ایک نیکی ماں باپ کی خدمت ہے، اور وہ گناہ جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی سزا ضرور ملتی ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی۔ نہیں تو نشان لگا لے اس شخص پر جو ماں باپ کا وفادار ہے، ماں باپ کا مؤدب ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے۔ اور اس شخص کو بھی نشان لگا لیں جو ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے، ساری زندگی آپ دیکھیں گے اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں، اور یہ عزت ماں باپ کی میرے حضور نے سکھائی، بہنوں کی تقریب میرے حضور نے سکھائی، بیٹیوں کو آنکھوں کا نور میرے حضور نے قرار دیا، جگر کا ٹکڑا حضور نے بیٹیوں کو قرار دیا، اللہ اکبر، بھائی کا پیار حضور نے سکھایا، غلامی کی زنجیریں میرے حضور نے توڑی، اللہ اکبر، پستیوں سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں تک انسانیت کو پہنچانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکریہ میلاد کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ میلاد یہ نہیں ہے کہ ہم بھنگڑے ڈالیں، اور میلاد یہ نہیں ہے کہ ہم ڈھول کی تھاپک پہ رقص کریں، میلاد اس شکرانے کا نام ہے، اس عہد کا نام ہے، عزم مصمم کا نام ہے کہ بقیہ زندگی حضور کے نام پہ گزاریں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، ان کے لائے ہوئے نظام حیات کو اختیار کریں گے، ان کی سیرت کو اپنی روح میں جذب کر لیں گے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے،
نہ کسی کو بتانا پڑے، نہ تم سے کسی کو پوچھنا پڑے. تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسی ہونی چاہیے کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. وضاقتہ ہی ایسی ہو، دور سے پہچانے جاؤ. اور صرف دور سے ہی نہیں، جب کسی کے نیڑے لگو پھر بھی پتہ چلے حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں. بہت لوگ دور دور سے اچھے لگتے ہیں، دور دور سے اچھے لگتے ہیں، عاشق رسول بھی لگتے ہیں، دور دور سے بڑے متقی پرہیزگار دکھائی دیتے ہیں، بڑے اچھے مسلمان دکھائی دیتے ہیں. لیکن قریب ہو کے دیکھو، رشتہ داری کر کے دیکھ لو، قرض دے کے، کاروبار کر کے، ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھ لو، پھر پتہ چلتا ہے یہ دور دور سے جو اچھا بھلا مسلمان لگتا تھا، بہت بڑا عاشق رسول لگتا تھا، قریب ہو کے دیکھا تو کچھ اور نکلا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. کچھ لوگ دور دور سے بھلے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان سے نیڑے ہو کر کے دیکھو، قریب ہو کر کے دیکھو، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا موذی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم اوپر سے اچھے اچھے مسلمان دکھائی دے رہے ہو، پگڑی کا سائز بھی ٹھیک ہے، داڑھی کا سائز بھی ٹھیک ہے، اور بولی بھی میٹھی ہے، لیکن تمہارے سے کوئی رشتہ داری کر کے دیکھے، کوئی قرض دے کے، کوئی ہمسائیگی میں آباد ہو کے دیکھے، تو پھر پتہ چلے کہ اس کا ساتھ تو سہانے روح بن گیا ہے. نہیں صاحب، تم دور سے بھی اچھے لگو، قریب سے بھی اچھے لگو، تم اوپر سے بھی اچھے دکھائی دو، اور تم اندر سے بھی اچھے دکھائی دو، پیکنگ بھی اچھی ہو اور لفافے کے اندر جو ہے وہ بھی اچھا ہو. یہ نہ ہو کہ تم اوپر سے تو بڑے اچھے صالح پاکیزہ مسلمان اور عاشق رسول دکھائی دو، لیکن اندر سے جو ہے وہ غلاظت بھری ہو، کوڑ بھرا ہو. نہیں، حضور کی غلامی کہا کہ یہ ہے کہ تمہیں کوئی دور سے دیکھے تو کہے سبحان اللہ، اور جب تمہارے نیڑے ہو کے دیکھے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑے کہ واقعی حضور کے غلام ایسے ہوا کریں. اپنی زندگیوں کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھالو، ایک ایک لمحہ حضور کی یاد میں گزارو، اور آقا کریم کے بتائے ہوئے نظام شریعت کو اپنی روح کے اندر جذب کرو، اور اس طرح سے کہ تمہارا ظاہر باطن ان کے بتائے ہوئے طریقے کی مطابقت میں ہو، اندر بھی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور باہر بھی ان کے بتائے ہوئے نظام حیات کے مطابق. تو یہ میلاد کا موسم رحمتوں کا موسم ہے، یہ انوار کی برستی ہوئی برکت ہے. یہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی حقیقت میں ایک نیا عزم ہمیں دیتی ہے، نیا عہد تازہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اترتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس آقا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگیوں کو بسر کرنا ہے. ورنہ یہ تیزی کے ساتھ ٹوٹتی ہوئی زندگی، لمحہ لمحہ موت کی وادی میں اترنے والے انسان، آج ہم اپنی یادداشتوں پہ زور دیں تو کتنے لوگ تھے جو ہمارے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے، آج مٹی کا رزق ہے، تو ہم لوگ بھی مٹی کا رزق بننے والے ہیں. اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے اور پھر ہاتھ ملتے رہیں. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو آج موقع ہے اپنی زندگی کو، وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں زمین جب زرخیز ہو، اور ہمارے تو علاقے میں اس کو کہتے ہیں وتر میں ہو، تو پھر اس وقت بیج ڈال لیا جائے تو جو ہے وہ فصل پیدا ہو جاتی ہے. لیکن زمین جب زرخیزی سے وتر سے نکل جائے تو پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرتوں کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو آئیے میں اور آپ عہد کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال لیں گے، اور یہی ہمارا مقصود ہے، اور یہی میلاد کا پیغام حقیقی ہے. دین کے غلبے کے لیے عملی جد و جہد کریں. اپنی زندگیوں کو سب سے پہلے ہم پوری دنیا پر تو اسلام آباد میں نافذ کریں گے، پہلے اپنے 6 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ کریں، اپنی گفتگو پر اسلام نافذ کریں، اپنی نظر پر اسلام نافذ کریں، اپنے خیالوں پر اسلام نافذ کریں، اپنی سوچوں پر اسلام نافذ کریں، اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنے گھر میں اسلام نافذ کریں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
طرز حیات پر اسلام نافذ کریں. ہم دوسروں پر اسلام نافذ کرنے نکلے ہیں لیکن ہمارے اندر جڑے ہوئے ہیں. تو آئیے ہم اپنے من کی روشنیوں کے سامان کریں. آج موقع ہے کل نہیں ہوگا. آج ساوی نے کھلے راوی نے انج نوکھڑے ٹوکدے نہیں ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے بکتے نہیں. آج اٹھنے والا ایک ایک قدم تمہیں منزل کے قریب کرتا چلا جائے اور کچھ نہیں ہوگا. موسم کے اندر جو حدت ہے اور آپ کے بدن سے لچڑتا ہوا پسینہ مجھے گفتگو سے روک رہا ہے، ورنہ اس عنوان کو اور آگے بڑھایا جا سکتا تھا. جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے سانچے میں ڈھل کر کے آپ اس چیز سے بے نیاز ہو کے بیٹھے ہیں کہ گرمی کی شدت کیا ہے، اور آپ لچڑتے ہوئے پسینے میں بھی اپنی توجہات کو بھٹکنے نہیں دیتے، اس پر میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور یہ آپ مجھے نہیں سن رہے، میں ہوتا کون ہوں؟ آپ حضور کا ذکر سن رہے ہیں. کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات میری نہیں ہے، وہ بات ان کی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی ہے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی. واللہ آپ کو جذبوں کی مزید توانائی عطا فرمائے. میں اپنے ان دوستوں کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو بلایا، دعوت دی اور میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بنے، اور اس مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ مزید برکتوں کے در کو شادہ فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، وقت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا. جیئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی دینا، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دینا. نفس و شیطان